القدس کے نام میں آمین۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت اور روح القدس کی رفاقت و شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ ہی ہو۔ یسوع مسیح میں عزیز بھائی اور بہنوں، آج ہم بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ خدا کے پاک گھر میں آتے ہیں اور سال کے دوران عام اتواروں میں 17ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہیں۔ خدا جو بڑا مہربان ہے، خدا جو ہمیں بے حد پیار کرتا ہے، تو ہمیں بار بار موقع دیتا ہے تاکہ ہم اس کی حضوری میں آئیں، اس کی اقدس قربانی میں شامل ہو سکیں، اپنی زندگیوں کو پاک کریں اور خدا سے سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے گناہوں پر پشیمان ہو کر اس کے حضور میں آ سکیں۔ آج کی پہلی تلاوت میں ہم سلیمان بادشاہ کا احوال سنیں گے کہ جب وہ بادشاہ بنا تو خدا نے سلیمان کو کہا کہ اے سلیمان مانگ کہ میں تجھے کیا دوں۔ ہم سنیں گے کہ سلیمان نے کون سی چیز خدا سے مانگی۔ آج کی دوسری تلاوت میں ہم سنیں گے کہ خدا بلوس رسول کے ذریعے ایک دفعہ پھر ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا کی کلام پر عمل کرنے اور خدا کی پیروی کرنے کے قابل بنیں۔ آج کی انجیل مقدس میں ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں تماثیل کے ذریعے ذکر سنیں گے اور دیکھیں گے کہ خدا ہمیں ان تماثیل کے ذریعے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ آج کی اقدس قربانی دنیا بھر کے تمام مومنین کے لیے اور خاص طور پر ساری دنیا کے لیے گزرانتے ہیں کہ جو کرونا وبا کے خطرے میں پڑی ہوئی ہے، بے شمار جانیں جا چکی ہیں اور بے شمار لوگ اس سے متاثر ہیں۔ خدا اپنے کرم سے، اپنی محبت اور اپنے رحم سے ساری دنیا کو اس وبا سے رہائی دے اور ساری دنیا سکھ کا سانس لے سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ان تمام لوگوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جو اس اقدس قربانی میں کسی نہ کسی طریقے سے حاضر ہیں، موجود ہیں، حصہ لیتے ہیں، خدا کی آواز کو سنتے ہیں۔ خدا سب کو برکت دے جو اپنے گھروں میں یا آن لائن اس عبادت میں شریک ہیں۔ خدا ان کو بھی برکت دے تاکہ آج کی پاک عبادت سب کے لیے برکتوں، نعمتوں اور فضلوں کا وسیلہ ٹھہرے۔ تو آئے ہم اپنے گنہگار ہونے کا اقرار کریں تاکہ لائق اور واجب طور پر آج کی پاک رسمی ادا کر سکیں۔ میں قادر مطلق خدا اور آپ سب کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ میں نے اپنے خیالوں، باتوں، کاموں اس غفلت سے بے شمار گناہ کی ہے۔ اس لیے مقدسہ مریم ہمیشہ ہمارے سب رشتوں اور رسوں اور آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ خداوند ہمارے خدا سے ملے اور قادر مطلق خدا ہم سب پر رحم فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرے۔ آمین۔ خدا
نہایت شفیق خدا، تو اپنے بھروسہ رکھنے والوں کو بچائے رکھتا ہے۔ تیرے سوا کوئی بھی قوی اور پاک نہیں ہے۔ ہمیں اپنی رحمت کثرت سے دکھا، تاکہ تیری حمایت اور ہدایت کے ساتھ ہم اس جہان کی فانی چیزیں ایسے طریقے سے استعمال میں لائیں کہ آخرت میں ابدی چیزیں میراث میں پا سکیں۔ مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلے سے جو تیرے ساتھ روح القدس کی وحدانیت میں خدا ہے اور ہمیشہ سے ہمیشہ تک زندہ رہتا اور سلطنت کرتا ہے، آمین۔ تو نے اپنے لیے انصاف کرنے میں امتیاز کرنا مانگا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت ملوک کی پہلی کتاب 3 باب 5 آیت پھر 7 تا 12 آیت۔ جبون میں خداوند سلیمان پر رات کے وقت خواب میں ظاہر ہوا اور خدا نے کہا، مانگ کہ میں تجھے کیا دوں؟ سلیمان نے کہا، اے خداوند میرے خدا،
تو نے اپنے بندے کو میرے باپ داؤد کی جگہ بادشاہ کیا، اور میں چھوٹی عمر کا لڑکا ہوں کہ باہر نکلنا اور اندر آنا نہیں جانتا، اور تیرا بندہ تیری قوم کے درمیان ہے جس کو تو نے چن لیا، ایک ایسی بڑی قوم جس کا حساب نہیں ہو سکتا اور جو کثرت کے سبب سے شمار نہیں کی جا سکتی۔ بس تو اپنے بندے کو فہم دل عنایت کر تاکہ وہ تیری قوم کے درمیان انصاف کرے اور نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کرے، کیونکہ تیری اس بڑی قوم کا انصاف کون کر سکتا ہے؟ تو خداوند اس بات سے خوش ہوا کہ سلیمان نے ایسی چیز مانگی۔ خداوند نے اس سے کہا، چونکہ تو نے یہ چیز مانگی اور اپنے لیے عمر کی دراز اور دولت اور اپنے دشمنوں کی جان نہیں مانگی، بلکہ تو نے اپنے لیے عقل مندی مانگی تاکہ انصاف میں امتیاز کرے۔ بس دیکھ، میں نے تیری بات کے مطابق کیا، دیکھ میں نے تجھ کو دانش مند فہم دل کیا، یہاں تک کہ تیری مانند پہلے کوئی نہ ہوا اور نہ تیرے بعد کوئی تیری مثل برپا ہوگا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا کا شکر۔ ہے میرے پہرانے کلام تیرا، چراغ ہے میرے پہرانے کلام تیرا، کہ میرے راہ دے وچ او ہے روشنی کردا، چراغ ہے میرے پہرانے کلام تیرا۔ کراں گا پورا میں اس نوں قسم جو کھادی ہے، کراں گا پورا میں اس نوں قسم جو کھادی ہے، فیصلے تیرے سب سچ یاد رکھاں گا، کہ فیصلے تیرے سب سچ یاد رکھاں گا، چراغ ہے میرے پہرانے کلام تیرا، قبول کر میرے سب منہ ہدیے مہر دینا، قبول کر میرے سب منہ ہدیے مہر دینا، ہووا پڑھنیاں ہن تو عدالتاں سکھلا، یہوہ پڑھنیاں ہن تو عدالتاں سکھلا، چراغ ہے میرے پہرانے کلام تیرا، چراغ ہے میرے پہرانے کلام تیرا، چراغ ہے۔ خدا چاہتا تھا کہ ہم اس کے بیٹے کے بالکل ہم شکل اور صورت ہوں۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، اس کا 8واں باب
28-30 आयात। ऐ भाइयों, हम जानते हैं कि सब चीज़ें मिलकर उनके लिए जो खुदा को प्यार करते हैं भलाई पैदा करती हैं, यानी उनके लिए जो उसकी तकदीर के मुआफिक बुलाए गए हैं, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से पहचाना है उन्हें पहले से मुक़द्दर भी किया है कि उसके बेटे की सूरत के हम शक्ल हों, ताकि वो बहुत से भाइयों में पहलोटा ठहरे। और जिनको उसने मुक़द्दर किया है उन्हें उसने बुलाया भी है, और जिनको बुलाया है उनको सादिक भी ठहराया है, और जिनको सादिक ठहराया है उनको जलाल भी बख्शा है। पाक कलाम के पढ़ने और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही ढाल, यीशु ही जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही ढाल, यीशु ही हक़ और जिंदगी है। यीशु ही उस्ताद, यीशु ही ढाल, यीशु ही हक़ और जिंदगी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तंजील को। उसके 13वीं बाब की 44वीं आयत से लेकर 52वीं आयत तक पढ़ेंगे। एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि आसमान की बादशाही उस खजाने की मानिंद है जो खेत में छुपा हुआ है, जिसे कोई आदमी पाकर छुपा देता है और खुशी के मारे जाकर अपना सब कुछ बेचता और उस खेत को मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानिंद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है। जब वो एक बेशकीमत मोती पाता है तो जाकर अपना सब कुछ बेचता और उसे मोल ले लेता है। फिर आसमान की बादशाही उस महाजाल की मानिंद है जो झील में डाला जाता है और हर तरह की मछलियां समेट लेता है। जब वो भर गया तो उसे खींच लाते हैं और किनारे पर बैठकर अच्छी अच्छी बर्तनों में जमा कर देते हैं और जो काम की ना हो फेंक देते हैं। दुनिया के आखिर में ऐसा ही होगा। फरिश्ते निकलेंगे और रास्तबाजों के दरमियान से बदकारों को जुदा करेंगे और उन्हें आग की भट्टी में डाल देंगे। वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। क्या तुम ये सब कुछ समझ गए हो? उन्होंने उससे कहा, हाँ। तब उसने उनसे कहा, इसलिए हर एक फकीर जो आसमान की बादशाही की तालीम पा चुका घर के उस मालिक की मानिंद है जो अपने खजाने से नई और पुरानी चीजें निकालता है। पाक इंजील के वसीले से हमारी तमाम खताएं मिटाई जाएं।
مسیح یسوع میں عزیز بھائیوں بہنوں بزرگوں پیارے بچوں، آج ہم سال کے دوران عام اتواروں میں 17ویں اتوار کی عبادت میں شریک ہیں۔ پچھلے 3 اتواروں سے مسلسل ہم مقدس متی کی انجیل کے 13ویں باب میں سے تلاوتیں سنتے آ رہے ہیں، اور مقدس متی کی انجیل کے 13ویں باب میں خداوند یسوع مسیح آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہیں، اور آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بتاتے ہوئے خداوند یسوع مسیح عام فہم الفاظ استعمال کرتے ہوئے، روزمرہ کی کہانیاں استعمال کرتے ہوئے اور مختلف تمثیلیں استعمال کرتے ہوئے خدا کی بادشاہی کے گہرے بھید ہم پر آشکارا کرتے ہیں اور ہم پر ظاہر کرتے ہیں۔ مقدس متی کی انجیل کے اس 13ویں باب میں کل 7 تماثیل کا ذکر ہمیں ملتا ہے، جو ہم پچھلے چند اتواروں سے سنتے آ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے بیج بونے والے کی تمثیل ہے کہ جس میں خدا بڑی فراخ دلی کے ساتھ بیج کو، اپنے کلام کو ہمارے انسانوں کے درمیان ہوتا ہے، خواہ وہ بنجر زمین ہو، خواہ وہ جھاڑیوں والی زمین ہو، خواہ وہ پتھریلی زمین ہو، خواہ وہ اچھی زمین ہو، خدا بیج بونے میں بڑا فراخ دل ہے۔ پھر زبان کی تمثیل ہے کہ جس کے ذریعے ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جیسے کسی شخص نے کھیت میں اچھا بیج بویا اور کوئی آ کر اس میں زبان ہو گیا، لیکن یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ ان کو اکٹھے بڑھنے دو اور آخری دن یعنی روز عدالت میں یہ فیصلہ کیا جائے گا اور اچھے بیج رکھ لیے جائیں گے اور زبان کو آگ کی بھٹی میں جھونک دیا جائے گا۔ رائی کے دانے کی تمثیل میں بھی خدا کی بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے خدا کی بادشاہی رائی کے دانے کی مانند بڑھتی ہے، جو کہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اور جب بڑھ جاتا ہے تو آسمان کے پرندے اس پر بسیرا کرتے ہیں۔ پھر خمیر کی تمثیل دی گئی ہے کہ خمیر جو کہ بالکل تھوڑا سا آٹے میں ملایا جائے تو سارے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ اسی طرح ہم جو اپنے اندر خداوند یسوع مسیح کا نور، خدا کی روشنی رکھتے ہیں، ہم اپنے اس روشنی کے ذریعے اس دنیا کے اندھیروں کو ختم کر سکتے ہیں اور پوری دنیا کو روشنی سے بھر سکتے ہیں۔ پھر آج خداوند یسوع مسیح 3 تمثیلوں میں ہم سے کلام کرتا ہے، اور کلام مقدس میں جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ تینوں تماثیل جو ہیں ان کے لیے ایک ہی ہیڈنگ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ مخفی خزانے کی تمثیل، موتیوں کی تمثیل اور مہا جال کی تمثیل۔ ان میں سے پہلی اور دوسری تمثیل جو ہے یہ آپس میں ملتی جلتی ہیں اور مختلف الفاظ میں مختلف واقعات کے ذریعے ایک ہی بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے مخفی خزانے کی تمثیل کا ذکر کرتے ہیں۔ مخفی خزانہ یعنی چھپا ہوا خزانہ۔ پرانے وقتوں میں جب روپے پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، جیسے آج کل روپے ہے، کاغذ کے نوٹ ہیں، پرانے وقتوں میں یہ نہیں ہوا کرتے تھے، تو لوگ اپنی قیمتی اشیاء، اپنی قیمتی چیزیں زیورات کی صورت میں، سونے چاندی کی صورت میں اور کسی ایسی قیمتی چیز کی صورت میں رکھتے تھے، اور جب اکثر جنگ و جدل کا وقت رہتا تھا، کوئی پتہ نہیں کہاں سے کون سی قوم چڑھائی کر دے، حملہ کر دے اور ان کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے، تو جب جنگ کے حالات ہوتے تھے تو لوگ اکثر سب کچھ، عام لوگ جو تھے وہ اکثر سب کچھ چھوڑ کر اپنی جان بچا کر بھاگتے تھے، اور جاتے ہوئے اپنا خزانہ جو ہے وہ کسی زمین میں یا اپنے کھیت میں یا اپنے گھر پہ دفن کر دیا کرتے تھے،
تاکہ جب سب امن شانتی ہو جائے، ہر طرف صلح سلامتی ہو، تو واپس لوٹے اور اس خزانے کو وہاں سے نکال کر تو پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن اکثر اوقات کچھ لوگ جب جنگ میں قتل کیے جاتے یا مارے جاتے، ہلاک ہوتے اور واپس نہیں لوٹتے تھے، تو سالوں تک وہ خزانہ وہیں چھپا رہتا تھا، جب تک کہ کوئی شخص اس جگہ کی کھدائی نہ کرے، اور کھدائی کرتے ہوئے جیسے اکثر کھیتوں میں ہل چلایا جاتا ہے تو اچانک انہیں وہ خزانہ مل نہ جائے، تب تک وہ خزانہ چھپا رہتا تھا۔ اور آج کی پہلی تفصیل جس کا ذکر کیا گیا ہے، اس میں جو شخص ہے اس کو بھی شاید کھیت میں ہل چلاتے ہوئے اچانک یہ خزانہ ملا ہے، اور جب اس نے یہ خزانہ دیکھا تو وہ بڑا خوش ہوا، بڑی شادمانی کا اظہار کرتا ہے، اور اچانک خزانہ ملنے پر خدا کی شکر گزاری بھی کرتا ہے دل میں، اور نہایت خوشی کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں، یہ کھیت تو شاید میرا نہیں ہے۔ تو وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کر اپنا سب کچھ بیچ ڈالتا ہے، سب کچھ اپنا رزق پر لگا کر بیچ کر، اور وہ کھیت مول لے لیتا ہے۔ اور شاید جو زمین کا مالک ہے جس سے اس نے کھیت خریدا ہے، وہ اس بات کے لیے بڑا خوش ہوا ہوگا کہ اس زمین کے چھوٹے سے ٹکڑے کے لیے اس نے مجھے اتنی بڑی رقم ادا کر دی ہے۔ شاید لگتا ہے کہ یہ شخص کوئی بے وقوف ہے کہ اس بنجر سی زمین کے لیے مجھے اتنے زیادہ پیسے دے رہا ہے، اور وہ اسی خوشی میں وہ زمین کا ٹکڑا جہاں سے خزانہ نکلا تھا بیچ دیتا ہے۔ لیکن جب بعد میں اسے پتا چلا ہوگا کہ یہاں پر تو خزانہ تھا، پھر وہ پچھتایا ہوگا، اور اب پچھتانے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ وقت گزر چکا ہے، اور جس نے اپنا سارا کچھ بیچ کر، سارا کچھ داؤ پر لگا کر وہ خزانہ یا وہ زمین کا ٹکڑا خرید لیا، وہ نہایت خوش اور شادمان ہوتا ہے۔ آج کی دوسری تفصیل جو کہ جس میں ساہوکار ہے یا جوہری جو موتیوں کے ساتھ اچھی شناخت رکھتا ہے، جو واقفیت رکھتا ہے، وہ موتیوں کی تلاش میں نکلتا ہے۔ پہلے شخص کو خزانہ یوں ہی کھیت کی کھدائی کرتے ہوئے یا ہل چلاتے ہوئے مل گیا، وہ خزانے کی تلاش میں نہیں نکلا تھا، لیکن جس کو موتیوں کی تمثیل میں بیان کیا گیا ہے، وہ لکھا ہے کہ وہ موتیوں کا جاننے والا تھا، اسے پرکھ تھی کہ کون سا موتی اچھا ہے، کون سا اصلی ہے اور کون سا زیادہ قیمتی ہے، تو وہ اس تلاش میں نکلتا ہے، اور جب اسے کوئی اچھا موتی اور قیمتی موتی مل جاتا ہے، اور جس سے ملتا ہے شاید اسے اس کی قدر نہیں ہے، وہ اس کی قیمت نہیں جانتا، تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس کی اس کم عقلی کا فائدہ اٹھاتا ہے، اور وہ موتی جو ہے اسے خریدنے کے لیے اپنا سب کچھ بیچتا ہے، اور وہ قیمتی موتی خرید لیتا ہے۔ جس کو اس موتی کی قدر ہے وہ اپنا سب کچھ داؤ پر لگائے گا اور اس موتی کو خریدے گا۔ اب ان دونوں تفصیلوں میں ذکر کیا کیا گیا ہے، خدا کی بادشاہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ خدا کی بادشاہی کو اس قیمتی خزانے سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس نہایت ہی بیش قیمت موتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے کہ جس کی قیمت شاید ہمارے وہم و گمان سے بھی باہر ہو، یعنی خدا کی بادشاہت جو ہے وہ سب سے قیمتی خزانہ ہے۔ ہر وہ شخص جو اس کی تلاش میں نکلتا ہے، جس کو اس کی پہچان ہے، جب وہ خدا کی بادشاہی کو پا لیتا ہے تو پھر وہ اپنی ساری چیزیں، اپنا سارا گھر بار، جہاں تک کہ اپنی زندگی تک وہ داؤ پہ لگا دیتا ہے کہ مجھے یہ خزانہ مل جائے، مجھے یہ خدا کی بادشاہت جو ہے وہ مل جائے یا اس میں حصہ مل جائے۔ آج کی پہلی تلاوت جو ہے وہ ہمیں سکھاتی ہے کہ سلیمان بادشاہ
اس کی زندگی میں کون سا قیمتی خزانہ تھا جو اس نے حاصل کیا۔ سلیمان بادشاہ ہنوز ابھی لڑکا ہی تھا، تو اپنے باپ کی جگہ پر وہ اسے بادشاہ بننا تھا، تو وہ خدا کی تب تک خدا کی ہیکل موجود نہیں تھی، وہ خدا کی ہیکل کو، خدا کے صندوق کو وہاں پر عبادت کرنے کے لیے، وہاں پر سجدہ کرنے کے لیے اور قربانی گزرانے کے لیے اس جگہ پر جاتا ہے، اور وہاں پر جب رات کو سو رہا ہے تو خدا خواب میں اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اور یہ پرانے عہد نامے میں اکثر یہ طریقہ خدا استعمال کرتا تھا کہ خواب کے ذریعے اپنا پیغام دیتا تھا۔ تو جب خدا اس پر ظاہر ہوتا ہے تو بڑی خوبصورت آفر، بڑی اچھی آفر خدا سے پیش کرتا ہے، اور آفر کیا تھی کہ اے سلیمان، مانگ کہ میں تجھے کیا دوں، یعنی کوئی بھی چیز دنیا میں تو مانگ، میں تجھے دوں گا۔ اتنی بڑی پیشکش جس شخص کو دی گئی ہو، کتنا زیادہ وہ خوش قسمت ہوگا کہ خدا اسے کہے کہ اے انسان، اے سلیمان، یا کسی کو بھی ہم میں سے نام بنام کسی کو بھی خدا کہے کہ مانگ جو تو مجھ سے مانگتا ہے۔ اور شاید ہم میں سے کوئی اپنے لیے کوئی گاڑی مانگے، کوئی بنگلہ مانگے، کوئی اچھا کوئی موبائل یا کوئی اچھی چیز یا کوئی بے شمار چیزیں، یا اکثر اوقات لوگوں کا نقصان بھی مانگتے ہیں کہ فلاں شخص کو برباد کر دے، فلاں شخص کی نوکری چلی جائے، فلاں میرا جو شخص ہے وہ اس کے ساتھ میری اچھی نہیں بنتی تو اس کو ایسے کر دے، اس کا ایکسیڈنٹ کروا دے۔ مختلف لوگ، جتنے بھی لوگ دعائیں کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان میں، باقیوں کا بھی شاید کوئی فرق ہی ہو، اکثر لوگ جو ہے وہ اپنے لیے اچھائی مانگنے کی بجائے دوسروں کے لیے برا مانگتے ہیں۔ تو یہ مانگنے کی بات ہے کہ خدا سے ہم کیا مانگتے ہیں۔ تو جب سلیمان بادشاہ کو خدا نے یہ پیشکش کی کہ اپنے لیے مانگ، تو کیا مانگتا ہے، تو اس نے کیا مانگا؟ اس نے کہا کہ اے خدا، اپنے بندے کو کیا عطا کر، کیا ہے، حکمت و دانائی دے، ایک فہیم دل عطا کر، یعنی فہم رکھنے والا، عقل رکھنے والا، حکمت رکھنے والا دل عطا کر۔ اور مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں کہ میں اس حکمت کے ساتھ، اس عقل کے ساتھ پوری دنیا کو اپنے قبضے میں کر لوں، یا پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بن جاؤں، یا سب کو غلام بنا لوں، یا دنیا کی دولت اس عقل سے حاصل کر لوں۔ نہیں، اس کا مانگنا بھی بڑا نیک خواہش ہے، اور اس کا مقصد بھی بڑا، اس کی نیت بھی بڑی نیک ہے۔ اور اس نے کس لیے یہ حکمت مانگی؟ تاکہ خدا کی بڑی قوم کا انصاف کر سکوں، تاکہ نیکی اور بدی کے درمیان امتیاز کر سکوں کہ نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اچھا کیا ہے، برا کیا ہے۔ اور صرف امتیاز کرنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اس میں امتیاز کر کے، فرق کر کے نیکی کو چنوں اور برائی کو رد کروں، سچ کو چنوں اور جھوٹ کو رد کروں، انصاف کو چنوں اور بے انصافی کو رد کروں، عدل کا بول بالا کروں۔ تو بڑا خوبصورت اس کا یہ مقصد تھا، اور خدا اس سے خوش ہوتا ہے۔ خدا اس سے خوش ہوتا ہے کہ اس نے کوئی لالچ والی چیز نہیں مانگی کہ مجھے بادشاہی مل جائے، مجھے تخت و تاج مل جائے، یا اس نے کہا کہ میں خوش ہوں کہ تو نے اپنے دشمنوں کی جان طلب نہیں کی۔ یہ بڑی اہم بات ہے جو ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سارے لوگ اپنے لیے اچھا مانگنے کی بجائے دوسروں کے لیے برا مانگنا شروع کر دیتے ہیں کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، اس کا کچھ نہ رہے۔ تو خدا اس بات سے خوش ہوا کہ اس نے دوسروں کے لیے برا نہیں مانگا، بلکہ اپنے لیے ایک فہیم دل مانگا ہے۔ تو اسے اس کی زندگی میں یہ سب سے قیمتی خزانہ تھا، یعنی حکمت۔ اور حکمت کیسے آتی ہے؟ مثال کی کتاب میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ کیسے حکمت شروع ہوتی ہے؟
खुदावंद का खौफ जो है वो हिकमत का शुरू है। यानी अगर कोई हिकमत हासिल करना चाहे, अगर कोई चाहे कि मुझ में अकल आ जाए, मुझ में दानिशमंदी आ जाए, मुझ में फहम आ जाए, मुझ में फहम व फरासत आ जाए, तो वो क्या करे? कैसे हिकमत हासिल करे? खुदा का खौफ दिल में रखे। खुदा का खौफ जब दिल में रखेगा तो खुदा के हुक्म भी अपने दिल में रखेगा, तो खुदा की क़ज़ाएं भी अपने दिल में रखेगा और खुदा से कहेगा क्या है, खुदावंद अपनी राहें मुझे बता दे, अपनी क़ज़ाएं मुझे बता दे, ताकि मैं फिर कभी तेरा गुनाह ना करूं। ये है हिकमत। हिकमत ये नहीं है कि बहुत बड़ी कोई चालाकी करना, कोई होशियारी करना या किसी को बड़ी मक्कारी के साथ बेवकूफ़ बना लेना, ये हिकमत नहीं है। कई लोग बड़े होशियार और चालाक होते हैं और जो सादा लोग होते हैं, जो बिल्कुल आम सादगी रखते हैं, उनको बेवकूफ़ बना के बड़े खुश होते हैं कि देखा मैंने कैसे इसको धोखा दे दिया, कैसे मैंने इसको चकमा दिया। तो ये हिकमत नहीं है, इसको मक्कारी बोलते हैं। और ये मक्कारी जो है वो सांप ने दिखाई थी, बागे अदन में सांप ने ये मक्कारी दिखाई थी, हिकमत नहीं है। वो हिकमत जो है उसमें खुदा का खौफ जो है वो होता है। और यही सुलेमान बादशाह के लिए कीमती खजाना था। जब हम आज की पहली 2 तमसीलों के साथ इसका जिक्र करते हैं तो हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें देखना है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती खजाना कौन सा है। हमारी जिंदगी में सबसे कीमती मोती क्या है? क्या वो खुदा के अहकाम हैं? क्या वो खुदा की क़ज़ाएं हैं? क्या खुदा का खौफ है? क्या खुदा का कलाम है? क्या खुदा की बादशाहत है? सबसे पहले ये देखना है कि हमारी ज़िंदगी में सबसे कीमती चीज़ कौन सी है। और दूसरी चीज़ जो हमें देखनी है वो ये है कि मैं उस खजाने को, उस बादशाहत को हासिल करने के लिए कुर्बानी क्या देता हूँ। क्या मेरे अंदर हिम्मत है? क्या मेरे अंदर इतना हौसला है कि मैं इन दोनों तमासीलों, मख्फी खजाने और मोती की तमासील में अफराद की तरह जब मुझे ये खजाना मिले तो मैं अपना सब कुछ जो है वो बेच डालूं, अपना सब कुछ दांव पर लगा दूं और इस खजाने को हासिल कर लूं। इसको मज़ीद आसान बनाने के लिए 2 बातें कलाम मुक़द्दस में से 2 शख्सियतें, 2 किरदार आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। पहला किरदार उस शख्स का है कि जो आकर एक दिन खुदावंद यीशु मसीह से सवाल करता है, खुदावंद यीशु मसीह से पूछता है कि ऐ उस्ताद, मैं कौन सा ऐसा हुक्म मानूं, कौन सी ऐसी बात मुझ में हो कि मैं हमेशा की जिंदगी हासिल कर लूं, मैं खुदा की बादशाहत को हासिल कर लूं, आसमान की बादशाहत का वारिस बन जाऊं। तो यीशु मसीह उसे बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं कि तू हुक्मों को मान। कहता है कौन से हुक्मों को मानूं? मसीह खुदावंद ने 10 अहकाम का जिक्र किया कि जो शरीयत मूसा की मार्फत दी गई कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर, उसके दिन को पाक रख, उसका नाम बेफायदा ना ले, अपने माँ बाप की इज्जत कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, बेगाने माल का लालच न कर, बेगानी औरत का लालच। ये सारी बातें से बताई। उसने कहा ये तो मैं बचपन से ही करता आया हूँ। तो लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उसे अजीज जाना कि ये सारा कुछ तूने कर लिया है, अब तेरे लिए खुदा की बादशाहत में जाने के लिए एक और हुक्म है, यानी उससे बढ़कर दर्जा है, नेक्स्ट लेवल पर, अगले दर्जे पर तुझे पहुंचना है। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया कि ये काम तू कर ले तो तू हमेशा की जिंदगी में जाएगा। और वो क्या काम था? खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जा अपना सब कुछ बेच डाल और बेच के क्या कर, पैसे गरीबों को दे दे, यानी कि बैंक में जमा करा दे, सब कुछ गरीबों को दे दे और फिर आकर मेरे पीछे हो ले तो तुझे आसमान की बादशाही मिलेगी। उसने कहा
اب یہ تو بڑا مجھے گھاٹے کا سودا لگتا ہے کہ میں اپنی ساری عمر کی دولت، اپنا سارا خزانہ میں نے غریبوں کے لیے تو نہیں کمایا کہ ان کو دے دوں۔ اور یہ تو بڑی بہت خطرناک حکم خدا یسوع مسیح نے دے دیا ہے کہ یہ تو مجھے برباد کرنے پر تلا ہوا ہے کہ میں اپنی ساری دولت ہے وہ دے دوں۔ تو لکھا ہے کہ وہ افسردہ ہو کر چلا گیا، افسردہ ہو کر چلا گیا۔ ہم اکثر یہی ایمان رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا یسوع مسیح کے پاس آتا ہے وہ خوشیوں سے بھر جاتا ہے، لیکن یہ شخص افسردہ ہو کر چلا گیا، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کے صرف پاس آنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جو وہ کہتا ہے، جو وہ ہمیں حکم دیتا ہے، اس کو ماننا جو ہے زیادہ ضروری ہے۔ صرف خدا کے گھر میں آنا ضروری نہیں ہے کہ جیسے اکثر اوقات آج کل لوگ جب چرچز بند ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس بات پر اعتراض کر رہے ہیں یا اصرار کر رہے ہیں کہ چرچز کھولے جائیں، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں نے کھول دیے فلاں نے کھول دیے، اور اکثر وہی لوگ ہیں کہ جن کو کبھی چرچ میں دیکھا بھی نہیں ہے، اگر کھل بھی جائیں گے تو پھر بھی نہیں آئیں گے۔ تو بہت سارے لوگ ایسے اصرار کرتے ہیں، لیکن اس شخص کی طرح کہ جو یسوع مسیح کے پاس آیا تو صحیح، لیکن اس کی بات مانی نہیں، اس لیے وہ چلا گیا۔ دوسرا شخص، دوسری مثال جو ہے اس شخص کی ہے کہ وہ بھی مالدار ہے، بہت زیادہ اس کے پاس پیسہ ہے، بہت زیادہ اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے دل میں ایک چھوٹی سی خواہش پیدا ہوئی، چھوٹی سی خواہش۔ اس نے تو بہت بڑی خواہش کی کہ میں آسمان کی بادشاہی کا وارث بن جاؤں، اور بات مانی بھی نہیں، لیکن دوسرے شخص کے دل میں چھوٹی سی خواہش تھی کہ میں یسوع مسیح کو دیکھ سکوں، اس کی ایک جھلک دیکھ سکوں کہ وہ دیکھنے میں کیسا دکھتا ہے۔ میں نے سنا ہے بڑے بڑے معجزات کرتا ہے، بڑی قدرت رکھتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، کوڑیوں کو پاک صاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ پانیوں پر چلتا اور مردوں تک کو زندہ کرتا ہے۔ تو دیکھوں تو صحیح یہ شخص دکھنے میں کیسا ہے، کیا ہم انسانوں جیسا ہی ہے یا کوئی اور انسانی آسمانی مخلوق ہے یا کوئی الہی شخصیت ہے؟ وہ شخص یسوع مسیح کو دیکھنے کے لیے کولر کے درخت پر چڑھ جاتا ہے، کیونکہ اس کا قد چھوٹا تھا اور بھیڑ کی وجہ سے اسے دیکھنے سے قاصر تھا۔ اور اس شخص کا کیا نام ہے؟ زکئی، محصول لینے والا تھا، بہت زیادہ پیسے والا تھا۔ تو جب یسوع مسیح اس راستے سے گزرتے ہیں تو یسوع مسیح نے دیکھا کہ اتنی زیادہ عقیدت ہے، اتنی زیادہ نیک نیت ہے کہ مجھے دیکھنے کے لیے یہ کولر کے درخت پر چڑھا ہوا ہے۔ تو یسوع مسیح اس کی اچھی نیت کو پہچانتے ہوئے اسے کہتے ہیں کہ اے زکئی نیچے اتر آ، آج مجھے تیرے ہی گھر میں جانا ضرور ہے۔ تو زکئی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ میں تو اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس رہا تھا، لیکن اس نے تو کہا کہ آج مجھے تیرے ہی گھر میں جانا ضرور ہے، پھر جتنا مرضی جی بھر کر دیکھ لینا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ یہ خزانہ، یہ جو چھپا ہوا خزانہ تھا یا مخفی خزانہ تھا تمثیلوں کی طرح، یہ مجھے مل گیا ہے، تو پھر اس نے کیا کیا؟ اس کی زندگی کا جو تبدیلی ہے، کیا تبدیلی اس کی زندگی میں آئی، کیا قربانی اس نے دی اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے؟ اس نے سب کو جمع کیا، دعوت کی سب کی، اور کہا کہ جتنا بھی میرے پاس مال و دولت ہے اس میں سے آدھا میں کیا کرتا ہوں، کس کو دیتا ہوں؟ غریبوں کو دیتا ہوں۔ ہو سکتا ہے سارے دے دیتا، لیکن اس نے کہا کہ جن سے ناحق لیا ہے ان کا بھی تو دینا ہے۔ اس نے کہا کہ میں آدھا جو ہے وہ غریبوں کو دیتا ہوں، اور باقی کا آدھا جو ہے اس میں سے اگر کسی کا ناحق لیا ہے، جو اکثر محصول لینے والے لیا کرتے تھے، اس نے کہا کہ اس کا میں 4 گنا واپس کروں گا، اور شاید اسی میں اس کی ساری دولت ختم ہوگی ہوگی، زمینی دولت ساری اس کے پاس سے چلی گئی ہوگی، لیکن جو دولت اسے مل گئی، جو خزانہ اسے مل گیا، جو قیمتی موتی اسے مل گیا،
وہ کیا تھا؟ وہ نجات تھی کہ جو یسوع مسیح نے الفاظ، مبارک الفاظ اس کے لیے ادا کیے کہ آج اس گھر میں نجات آ گئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے کہ یہ آدمی بھی ابراہیم کی نسل سے ہے اور خدا کی بادشاہی کا منتظر ہے۔ تو عزیز مومنین، یہ خدا کی بادشاہت کرنا، خدا کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب مل جائے تو اس کی قدر کرنا جو ہے یہ اہم بات ہے۔ خدا کی بادشاہت کا ملنا کسی مادی چیز کی طرح نہیں ہے کہ خدا کی بادشاہت مل گئی ہے، کوئی روپیہ پیسہ مل گیا ہے، کوئی اچھی نوکری مل گئی ہے، کسی کو خوشحالی مل گئی ہے تو خدا کی بادشاہت نہیں۔ خدا کی بادشاہت یہ نہیں ہے۔ خدا کی بادشاہت کا ملنا مطلب خدا کی بادشاہت میں ہونا، اور خدا کی بادشاہت میں ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کے احکام کے تابع ہونا، کیونکہ خدا بادشاہت میں، خدا کی بادشاہت میں خدا کا حکم چلتا ہے، خدا کی حکمرانی ہے، اور جو بھی شخص خدا کی بادشاہت میں ہے وہ خدا کے حکموں کے تابع ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ اگر خدا، یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کی بادشاہت میں ہو اور خدا کے حکموں کو مانے نہ۔ اگر کوئی شخص کسی سلطنت میں ہے اور اس بادشاہ کے حکم کو نہیں مانتا تو اسے بادشاہ سلطنت سے باہر نکال سکتا ہے۔ اس لیے خدا کی بادشاہت میں ہونا خدا کے حکم کو ماننا ہے۔ تیسری تمثیل، اس دونوں تماثیل کا نتیجہ نکالتے ہوئے، کنکلوڈ کرتے ہوئے ان کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یسوع مسیح فرمائے کہ تیسری تمثیل خدا کی بادشاہت ایک مہا جال کی مانند ہے، بہت بڑا جال جو مچھلیاں پکڑنے کے لیے جھیل پہ ڈالا گیا، اور اس میں کون سی مچھلیاں آئی ہیں؟ ہر طرح کی مچھلیاں آ گئی ہیں، ہر طرح کی مچھلیاں، چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، ساری آ گئی ہیں۔ تو پھر جب اس کو کھینچا جاتا ہے، کنارے پر لایا جاتا ہے، تو پھر کنارے پر لا کر چھوٹی مچھلیاں، اچھی مچھلیاں یا وہ رکھ لی جاتی ہیں اور بری مچھلیاں جو وہ لکھا کے پھینک دی جاتی ہیں۔ اور یہ روز محشر کے بارے میں ہے، یہ عدالت کے دن کے بارے میں ہے کہ مسیح خداوند نے ساتھ یہ بھی بتا دیا ہے کہ وہ شخص جو خدا کی بادشاہت کی تمثیلوں کو سنتا ہے، اس خزانے کو حاصل کرتا ہے اور اس امیر شخص کی طرح اپنا سب کچھ چھوڑتا نہیں ہے، اپنا سب کچھ داؤ پر لگا کر اس کی قدر نہیں کرتا، پھر وہ کسی کام کا نہیں ہے اور مچھلیوں کی طرح دوبارہ جو وہ پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جو شخص خدا کی بادشاہی کی تمثیل کی تعلیم حاصل کر لیتا ہے وہ پھر اس شخص کی مانند ہے کہ جیسے آج ہم نے خدا کی بادشاہی کا کلام سن لیا ہے اور یہ بھی جان لیا ہے کہ ہمارے لیے قیمتی خزانہ اور قیمتی موتی کیا ہے۔ ہمارے لیے قیمتی خزانہ اور قیمتی موتی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے کیا قیمتی خزانہ آپ کی زندگی میں؟ یہ چھپایا ہوا خزانہ، شاید کسی کا کوئی بینک بیلنس، کوئی ہیرے جواہرات، کوئی سونے چاندی کے سکے، کیا خزانہ ہے ہمارے لیے؟ آپ سب جو خدا کے کلام کو سنتے ہیں یقیناً آپ یہی کہیں گے کہ ہماری زندگی میں سب سے قیمتی خزانہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے، وہ خدا کا کلام ہے۔ اور جو شخص لکھا ہے کہ خدا کی بادشاہت کی تعلیم پا چکا ہے وہ پھر کیا کرتا ہے؟ اب ہمیں کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ ہماری زندگی میں قیمتی خزانہ جو ہے وہ خدا کی بادشاہت ہے۔ اب اسے حاصل کرنے کے لیے وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ اس شخص کی مانند ہے کہ جو اپنے گھر سے پرانی اور نئی چیزیں نکالتا ہے، دیکھتا ہے کہ میرے کام کی کون سی ہیں اور بیکار کون سی ہیں۔ جو کام کی چیزیں ہیں وہ رکھ لیتا ہے اور جو بیکار چیزیں ہیں انہیں پھینک دیتا ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہوئے دیکھنا ہے کہ میری زندگی میں کون سی باتیں ہیں جو میرے خدا کو پسند ہیں، کون سی باتیں ہیں جن سے خدا کا خوف میرے دل میں قائم رہتا ہے، اور کون سی ایسی باتیں ہیں کہ جو میری زندگی میں اچھی نہیں ہیں۔
कौन सी मेरी ऐसी आदतें हैं, झूठ बोलना, चोरी करना या माँ बाप की नाफरमानी करना, लालच करना और बेशुमार बुरी चीज़ें जो इंसान के दिल में मौजूद रहती हैं, वो तमाम चीज़ें निकालने के काबिल हैं। और वो ज़िंदगी में बेकार चीज़ें हैं जो हमने संभाली हुई हैं और उन्हें निकाल कर फेंकने की ज़रूरत है, उनकी कुर्बानी देने की ज़रूरत है, ताकि हमें आसमान का खजाना जो है वो मिल जाए और हम इस दौलतमंद की तरह बेवकूफ़ ना ठहरें और अफसुर्दा ना लौटें, बल्कि ज़कई की तरह और सुलेमान बादशाह की तरह अक्लमंदी करें और खुदा से बरकत हासिल करें, खुदा से हुकूमत हासिल करें और खुदा की बादशाही की तालीम हासिल करें। यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। हम अपने ईमान का इकरार करें, रसूलों का अकीदा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा के बाप पर जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है, वो रूह कुदस की गुजर से पेट में पड़ा, हमारी मरीज से पैदा हुआ, उसने 35 पिलातुस के कहकर को कराया, मसलूब हुआ, मरा गया, दफन किया गया, बरसत पे उतरा, तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, खुदा का जो बाप के दाहिने हाथ बैठा है, वहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की दावत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुदस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के जीवने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। हम अपनी मुनाजात खुदा के हुज़ूरी में पेश करें। दुआ करते हैं अपने रूहानी बाप और पापा आज़म को फ्रांसिस के लिए कि खुदा उन्हें अपनी पाक पनाह में रखे, उन्हें अच्छी सेहत से नवाजे, पाकों की मामूरी दे, ईमान की मजबूती दे, ताकि वो खुदा यीशु मसीह की कलीसिया की रहनुमाई बड़े अहसन तरीके से करते रहें। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने आर्च बिशप के लिए दुआ करें कि जो हमारे डायसिस की रहनुमाई करते हैं, हमारे पानी आला हैं, खुदा उनके साथ को अच्छी सेहत से नवाजे, ताकि उनकी रहनुमाई में तमाम मोमिनीन ईमान की मजबूती हासिल करें। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करते हैं पूरी दुनिया से कोरोना वबा के खात्मे के लिए कि खुदा इस आदमी वबा को दुनिया से ख़त्म करे और पूरी दुनिया पर रहम करके इसे रिहाई दे। इस मकसद के लिए अजीज़ों दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें तमाम बीमारों के लिए, बिलखुसूस दुआ करें उनके लिए जिन्होंने हमें दुआ करने के लिए कहा है। अवदानियत के बेटे के लिए, बेटे एफ्रेम के लिए, बच्चों पर अपना दस्ते शफ़क़त बढ़ाए, उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजे, ताकि सेहत और तंदुरुस्ती पाएँ और उनके घर वाले खुदा का शुक्र अदा करें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें हाज़िर जमात के लिए कि कदूस खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों को तब्दील करें, ताकि आज के पाक कलाम पर अमल करते हुए हम खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करें उनके पाकिस्तान की सलामती के लिए कि खुदा उनके पाकिस्तान में अमन, सुलह और सलामती को कायम करें, ताकि यहाँ सभी लोग अमन के साथ ज़िंदगी बसर करते हुए खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। अजीज़ों, इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। दुआ करेंगे जिनके पास औलाद की बरकत नहीं, अपने घर जैसी बरकत नहीं, कारोबार जैसी बरकत नहीं, कि खुदा बाप
इलाही खजाने में सब अता फरमाए और वो तमाम खानदान भरपूर्ति के सिर्फ के नाम को जलाल दे। इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारे दुआ सुन। खुदा हमारे गुनाह और ताकत तमाम कुव्वत और शफ़क़त के सरचश्मे ये सारी दुआएं जो तेरी कलीसिया तेरी हज़ूरी में पेश करती या बेशुमार दुआएं जो अभी तक हमारे दिलों में हैं और हमारे होठों पर नहीं आ सकी, इन सारी कही और अनकही दुआओं को सुन और कबूल फरमा और वक्त के इनका असर हमारी ज़िंदगी में पहुँचे। यीशु मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। नजरा चढ़ावा में प्यार अपना मकावा में, नजरा चढ़ावा में प्यार अपना मकावा में। मैनू बख्शिया जो
ہم خدا کی طرف دھیان لگائیں، ہم دھیان لگاتے ہیں، ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں۔ جو آج بہت درست ہے، یہ واقعی واجب اور نہایت مناسب ہے قدوس باپ کہ ہم ہر وقت اور ہر جگہ تیرے اکلوتے بیٹے کے وسیلے سے تیرا شکر ادا کریں۔ اس نے مر کر اور دوبارہ زندہ ہو کر یہ عظیم کام کیا کہ ہم گناہ اور موت کے جوئے سے آزاد ہو کر تیرے پیارے فرزند بنے اور شاہی کہانت، پاک امت اور برگزیدہ قوم کہلائیں۔ تو نے ہمیں تاریکی سے اپنے جلال کے نور میں بلایا، اس لیے ہم تیری قدرت کے کام بیان کرتے ہوئے فرشتوں اور آسمان کے تمام باشندوں کے ساتھ لگاتار یہ کہتے ہوئے تیری حمد و ثنا کرتے ہیں، قدوس 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 خدا لشکروں میں خدا، آسمان اور زمین کے جلال سے مملو ہے، عالم والا پر ہوشانہ، مبارک ہے وہ جو خدا ان کے نام سے آتا ہے، عالم والا پر ہوشانہ۔ اے مہربان باپ تو واقعی قدوس ہے، تو پاک ہے اور ہر ایک پاک چیز تجھ ہی سے آتی ہے۔ ہمارے اور اپنے بچوں کی دعائیں قبول فرما، پاک روح کو بھیج تاکہ یہ نذرانے پاک اور متبرک ہوں اور ہمارے خداوند یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون بنے۔ اس نے دکھ اٹھانے کے لیے تیار ہو کر اپنے آخری کھانے کے موقع پر روٹی لی، اس نے شکر کیا، روٹی توڑی اور یہ کہہ کر اپنے شاگردوں کو دی کہ تم سب اس میں سے لو اور کھاؤ، یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے دیا جائے گا۔ اسی طرح اس نے کھانے کے بعد مے کا پیالہ بھی لیا، اس نے دوبارہ شکر کیا اور یہ کہہ کر پیالہ اپنے شاگردوں کو دیا کہ تم سب اس میں سے لو اور پیو، نئے اور ابدی عہد میں یہ میرے خون کا پیالہ ہے جو تمہارے بلکہ بہت سے لوگوں کے گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جائے گا، میری یاد میں یہی کیا کرو۔ ہمارے ایمان کا بھید، اے خدا، ہم تیری موت کا اعلان کرتے ہیں، ہم تیری قیامت کا اقرار کرتے ہیں کہ جب تک کہ تو نہ آئے۔ بس اے باپ، ہم تیرے بیٹے کے مرنے اور جی اٹھنے کو یاد کرتے ہیں، ہم زندگی کی روٹی اور نجات کا پیالہ تیرے آگے پیش کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ تیرے سامنے حاضر ہو کر تیری عبادت کریں۔ ہم عاجزی کے ساتھ التجا کرتے ہیں، بخش دے کہ ہم مسیح کا بدن اور خون لے کر روح القدس کی تاثیر سے آپس میں ایک بنے۔ اے خدا، اپنی کلیسیا کو یاد کر اور ساتھ ہی ہمارے روحانی باپ پوپ فرانسس، ہمارے بشپ سیباسٹین اور اپنے سب خادموں کو یاد کر تیری کلیسیا تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، اسے کامل محبت عطا فرما۔ ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں پر بھی نظر کر جو جی اٹھنے کی امید رکھتے ہوئے سو گئے ہیں، نیز تمام مرحوموں کو یاد کر اور ان کو اپنی روشنی میں قبول فرما۔ ہم تجھ سے منت کرتے ہیں، ہم سب پر رحم کر تاکہ ہم خدا کی مبارک ماں کماری مریم، مقدس یوسف ان کے نہایت پاک شوہر، مبارک رسولوں اور ان سب مقدسوں کے ساتھ جو اس جہاں میں تیری مرضی پوری کرتے رہے ہمیشہ کی زندگی میں شریک ہوں اور تیرے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلے سے تیری حمد و ثنا کر سکے۔ اسی کے ذریعے، اسی کے ساتھ وسیع میں تو قادر مطلق خدا باپ کو روح القدس کی وحدانیت میں قابل عزت اور تعظیم شایان ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ تک آمین۔ آئیں ہم اپنی نجات دینے والے خدا سے ہدایت پا کر پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ اسی طریقے سے دعا مانگیں جو خدا یسوع مسیح نے ہمیں سکھایا ہے۔ اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज से मिले, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शे हैं तो हमारे कर्ज हमें बख्श, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। ऐ खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें सब बदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्शे, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें। बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। ऐ खुदा यीशु मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ। हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उसे वो सलामती और इत्तेहाद बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। और जिंदा खुदा की सलामती हर वक्त आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। एक दूसरे की सलामती चाहें। हमारे खुदा यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून का मिलाया जाना हम पाक लेने वालों को हमेशा की जिंदगी दिलाए। ऐ खुदा के बर्रे उस जहां के गुनाहों को भरा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहां के गुनाहों को भरा जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे जो जहां के गुनाहों को भरा जाता है, हमें सलामती अता कर। हमें हमेशा अपनी मर्जी पर चला और हमें अपने पास कभी और अजीजों ये है खुदा का बर्रा हमारा निजात दहिंदा जो यहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। क्या ही मुबारक है हम सब इस पाक बर्रे की ज़ियाफत में बुलाए गए हैं। ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह दे तो मेरी शिफा पाई। उसी का बदन और खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन। ये गीत सादो सफर तमेशा का लिखा हुआ गीत है। सदके में जावा यीशु वफावा तेरिया, सदके में जावा यीशु वफावा तेरिया, सदके में जावा यीशु वफावा तेरिया, पापियां लपड़ निगाह तेरिया
तेरिया जगते मशहूर ने शिफावा तेरिया सदके मैं जावा यसू शिफावा तेरिया थकेवा दिया जो सब यसू है पुकारदा थकेवा दिया जो सब यसू है पुकारदा जिंदगी दे बोझ साडे यसू है उतारदा जिंदगी दे बोझ साडे यसू है उतारदा हर वेले खुलिया ने बावा तेरिया सदके मैं जावा यसू वफावा तेरिया सदके मैं जावा यसू वफावा तेरिया पापिया सदके मैं जावा यसू वफावा तेरिया सदके मैं जावा यसू वफावा तेरिया सदके मैं जावा यसू वफावा तेरिया मेरी जान खुदावंद को मुबारक है और उसके किसी एहसान को फरामोश ना कर। हम दुआ मांगे। ऐ खुदावंद हमारे खुदा, हमने वो इलाही साक्रामेंट लिया है जो तेरे प्यारे बेटे के दुखों की दायमी यादगार है और जो उसने खुद ही अपनी इंतहाई मोहब्बत से हमें अता किया है। इनायत कर कि ये हमारी निजात के लिए मुफीद हो, मसीह हमारे खुदा के वसीले से आमीन। खुदा आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। कादरे मुतले खुदा बाप और बेटे और रूह कुदस की बरकत आप सब पर नाजिल हो। आमीन। इबादत हो चुकी खुशी और सलामती से जाएं। खुदा का शुक्र हो। फसल प्यारी माँ फसल प्यारी माँ तेरा बुलंद मकान तूने पाक मास मलाइक तेरे गुलाम है फसल प्यारी माँ तेरा तेरे गुलाम है पुर फजल